هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب میرا بندہ الحمد للہ رب العالمین پڑھتا ہے، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، تو اللہ تعالی فرماتے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. وَإِذَا قَائِم پڑھتا ہے تو قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، اللہ کہتے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے، قال مجدنی عبدی، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے، قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، تو اللہ کہتے ہیں یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا ہے. فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب بندہ یہ آیت اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم سے لے کر آخر تک پڑھتا ہے تو قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا ہے. البدایہ والنہایہ میں فرمایا ابلیس ان ابلیس رن 4 رنات، کہ 4 دفعہ ابلیس جو ہے وہ رویا ہے. حین لعین، سب سے پہلے جب کہ اس کے اوپر لعنت کی گئی. وحین اہبط، دوسرا جب اسے زمین پر اتارا گیا. وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. وحین انزلت الفاتحہ، اور چوتھا اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی. اس سے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کس قدر عظیم سورت ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا اس عالم کی ہدایت کے لیے 104 کتابیں نازل کی ہیں جو کہ مختلف انبیاء اور رسولوں پہ نازل ہوئی ہیں. تمام علوم اور حکمتوں کو اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھا ہے. پھر ان سب کا خلاصہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم میں رکھا ہے. پھر ان سب علوم کو قرآن مقدس میں بھر دیا ہے. پھر قرآن کریم کے تمام علوم کو ان صورتوں میں جو مفصل کہلاتی ہیں، 100 سے اوپر جن میں آیات ہیں، مفصل صورتیں کہلاتی ہیں، ان میں رکھا ہے. اور پھر ان سب کے علوم کو سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کے علوم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں اس خزانہ سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے. ان 4 کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی. ایک سورۃ الفاتحہ، دوسرا آیت الکرسی، تیسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، چوتھا سورہ کوثر. ایک روایت میں فرمایا فاتحۃ الکتاب کنز من کنوز عرشی، اللہ کہتے ہیں فاتحہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ فاتحہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. سورہ فاتحہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ آیت، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب.
فرمایا اللہ نے جب ان آیات کو اتارنا چاہا تو یہ عرش سے چمٹ گئیں اور چمٹ کر کہنے لگیں کہ کیا آپ ہمیں زمین پر ان لوگوں کی طرف اتارتے ہیں جو آپ کے نافرمان ہیں؟ تو اللہ تعالی نے قسم کھا کے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جو ہر نماز کے بعد تمہیں پڑھے گا میں اس کو جنت میں جگہ دوں گا اور اسے حضیرت القدس میں رکھوں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا اور سب سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے، اور اسے اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھوں گا اور اسے اس کے دشمنوں پر غالب کر دوں گا۔ اس کو تفسیر بغوی میں روایت کیا گیا ہے۔ تو یہ آیات عرش سے معلق ہیں، ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، یعنی جو بھی ان آیات کو پڑھتا ہے اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور تفسیر بغوی میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک قوم پر یقینی طور پہ عذاب اتارا جائے گا، اس وقت ان کا ایک لڑکا باہر نکل کے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ 40 سال تک عذاب کو ہٹا لیں گے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنی چاہوں تو 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر لکھ سکتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کا سر اور ستون اور بلندی کی چوٹی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سورت منجیہ کہ جس مقصد کے لیے پڑھی جائے وہی مقصد حاصل ہوگا اور نجات ملے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 4 دفعہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کہہ کر پھر 5ویں مرتبہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تیری طرف متوجہ ہیں، اس سے تو جو مانگتا ہے مانگ، اللہ تیری طرف متوجہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑائی میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے دشمن کو دیکھا تو فرمایا مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اتنے میں دشمنوں کو دیکھا کہ زمین پر گرے ہوئے اور فرشتے ان کو آگے پیچھے سے مار رہے ہیں۔ اور تفسیر بغوی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنو نسخہ ہے، اور پیروں فقیروں کے پاس بھاگنے والوں ان درویشوں سے بھی کوئی نسخہ لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا جس کے گھر میں غربت ہو، بے سر و سامانی کا عالم ہو، وہ اپنے گھر میں اگر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھے تو غربت اور بے سر و سامانی جاتی رہے گی، اس کی جگہ خوشحالی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سوتے وقت سورۃ فاتحہ اور اخلاص پڑھ لو تو موت کے علاوہ ہر مصیبت سے محفوظ رہو گے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور وظیفہ لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص بارش کے پانی کو محفوظ کر لے اور پھر اس پر سورۃ فاتحہ 70 مرتبہ، آیت الکرسی 70 مرتبہ، سورۃ اخلاص 70 مرتبہ اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس 70 دفعہ پڑھ لے تو فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت جبرائیل نے مجھے آ کے خبر دی ہے جو شخص اس دم شدہ پانی کو 7 دن تک بلا ناغہ پیے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری کو نکال دے گا، اس کی رگوں اور اس کے ہڈیوں سے بھی اس بیماری کو نکال دے گا۔ وہ کرنے والا تو ہو نا، یقین تو ہو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اگر کسی کو بخار آئے تو 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دیا جائے، اس کے منہ پہ چھینٹے مارے، جیسا بھی بخار ہوگا وہ جاتا رہے، ختم ہو جائے۔
اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی نظر میں کمزوری ہو تو چاند کی پہلی تاریخ کو یا دوسری رات کو، پہلی رات کو یا دوسری رات کو چاند کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دونوں آنکھوں پر پھیرتا ہوا سورۃ الفاتحہ پڑھے بسم اللہ اور آمین سمیت 10 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ، اور اس کے بعد شفاء من کل داء برحمتک یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ اور یا ربی 5 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھوں کی بیماری ختم ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے اور اس کی بیماری نہیں جاتی تو فرمایا اس کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے یا کسی برتن پر لکھ لے اور اس پانی کو دھو لے، یعنی پانی سے اس برتن کو دھو لے اور منہ پر بھی چھینٹے مارے اور سارے جسم پر اس پانی کو ملے اور ملتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم اشفی انت الشافی اللہم اکفی انت الکافی اللہم اعفی انت المعافی۔ اگر اس کی موت نہ آئی ہو تو وہ صحت مند ہو جائے گا، اور اگر کوئی لا علاج مریض ہے، پڑھنے کے قابل ہے، تو اسے صبح کے وقت میں فجر سے پہلے سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 دن تک 40 دن تک 41 مرتبہ بلکہ 41 دن تک 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یوں پڑھے 41 دن تک 41 مرتبہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان بلا ناغہ اس کو پڑھنے کے قابل ہے تو، اور اگر پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو 101 مرتبہ پڑھے سورہ فاتحہ اور پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلا دے تو فرمایا اللہ رب العزت لا علاج مرض بھی ہے نا، اللہ اس کو بھی درست فرما دے گی، اللہ اس کو بھی شفا نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو، گھر میں صلح و صفائی نہ ہو، بات میں لڑائی جھگڑا ہو، تو 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی چیز پر دم کر کے 2 یا 3 دن ان کو کھلا دے آپس میں، انشاءاللہ وہاں پہ ناچاکی ختم ہو جائے گی، اللہ محبتوں کو پیدا فرمائے۔